آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ محترم خواجہ قطب الدین فریدی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے گزارش کروں گا حضرت عنایت اللہ قادری صاحب، جو کہ عالمی تنظیم اور عارفین کے سیکریٹری نشریات ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے اسم اللہ سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگدے آہی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک جاگدے آہی مٹھے ہو، کی ہویا جے گھگو جاگے جیڑا لیندہ ساپ اٹھے ہو، میں قربان تنہا تھی یا حضرت باہو جنہ خوب پریم نے جتے ہو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ سیدی مرشدی شہنشاہ فقر، جگر گوشہ سلطان الفقر، جگر گوشہ سلطان العارفین، سرپرست اعلیٰ عالمی تنظیم العارفین و اصلاحی جماعت سیدی مرشدی مخدومی حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مد ذلکم، نہایت ہی واجب الاحترام ہماری آج کی اس محفل کی زینت محسن پاکستان محترم جناب جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب، میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم جناب الحاج محمد حنیف طیب صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز انجمن غوثیہ عزیزیہ حضرت حق باہو سلطان پاکستان و عالم اسلام کا ایک ادنا ترین سا رکن اور خادم ہے۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے، بلکہ آپ کی مزار مبارک کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے سیدی مرشدی سلطان الفقر سیدنا و شیخنا حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ عنہ نے اس انجمن کے زیر اہتمام کافی سارے شعبہ جات قائم فرمائے ہیں۔ سب کا مقصود تو ایک ہی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچائی جائیں۔ میں یہاں ایک گزارش کرتا چلوں، میں ایک ادنا سا اس راہ کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے ہم سب کو۔
ایک وقت کا تقاضا تھا کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کو تے آگے دھرنی. میرا یہ عقیدہ ہے، میرے بہت انتہائی محسن حضرات موجود ہیں، یہ مشہور حدیث پاک ہے جس پر تمام مکاتب فکر کے حضرات متفق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوبیت کا جب مقام عطا کرتا ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وَلِسَانَهُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے تقاضے کے مطابق جو کچھ فرمایا تھا وہ بھی زبان حق سے ادا ہوا ہے. اور آج اس صدی میں میرے حضور مرشد کریم اس پوری امت کے محسن سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اولیاء کاملین کی تعلیمات عوام الناس تک پہنچائیں. گو کہ یہ دو باتیں ہیں، دو اولیاء کرام کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں، مگر گزارش یہ ہے کہ پاک و ہند بر صغیر کی تاریخ کو دیکھیں. اسلام کیسے آیا؟ اللہ والے اسلام لے کر آئے، اور ایک بہت بڑی مثال قائم ہے خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی. جب ہندوستان تشریف لائے، عوام کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، ان کی کیفیات کو دیکھا، ان کے حالات کو دیکھا، تو یہ سوچا کہ یہ لوگ تو راگ رنگ میں اتنے مشغول ہیں کہ میں اب انہیں اللہ کی راہ کی طرف کیسے دعوت دوں. ان کے طرز کو اپنا کر آپ نے نعتیہ کلام قوالی کے انداز میں شروع کر دیا. اعلیٰ قسم کے نعت خوان جو تھے، قوال تھے، ان کو بلا کر کام شروع کر دیا. لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ کتابوں سے، وعظوں سے نہیں. خواجہ اجمیر نے کیا کردار ادا فرمایا؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے گئے، محفل بنتی گئی، آپ توجہ فرماتے گئے اور وہ لوگ کلمہ پڑھتے گئے، حتیٰ کہ رزلٹ یہ نکلا کہ 90 لاکھ ہندو نے اسلام قبول کر لیا. یہ نگاہ کا کمال تھا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو راگ رنگ سے کوئی غرض نہیں تھا، ساز سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا. ان کا مطلب تھا کہ خلق خدا کو اکٹھا کر کے ان پر نظر کرم کر کے ان کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع روشن کی جائے. یہ تقاضا تھا اس دور کا. میاں محمد بخش صاحب نے جو فرمایا وہ بھی اس دور کا تقاضا تھا. میرے حضور مرشد کریم نے یہ تحریک شروع فرمائی، یہ اس دور کا تقاضا ہے. اور کیا تقاضا ہے کہ سائنس عروج پر ہے اس وقت. ہم سائنسی ترقی کو کے نت نئے رنگ دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہیں کہ واقعی یہ حقائق ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں. اور اکثریت کے ساتھ غیر مسلم لوگ اپنے سائنسی تجربات کرنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف آ رہے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. جب مشاہدہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. میرے حضور مرشد کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس دور کے اندر ان کے جو مشاہدات ہیں، ان کی جو سکرین ہے، اس کے مد مقابل کوئی ایسی سکرین لائی جائے تاکہ مسلمانوں کو اپنا حقیقی مقام بھی نصیب ہو اور انسانیت کی محبت بھی نصیب ہو. آپ نے کیا کیا؟ میرے حضور مرشد کریم نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آج سے 400 سال پہلے کی لکھی ہوئی تصانیف، کلمی نسخے آپ کے گھر میں موجود تھے، اکٹھے فرمائے. ان کو پھر جمع کیا، اپنی نگاہ پاک سے ان کا ترجمہ کروایا. اس کا ٹرانسلیٹر اس وقت یہاں موجود ہے. میں یہ بات دعوے سے کرنا چاہوں گا کہ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، BSc اس نے کی، اس کے بعد وہ
ठेकेदार बन